السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 حوض قرآن کا پیریڈ ہے بیٹا آپ کا 18واں پارہ سورۃ النور چل رہی ہے آپ کی۔ پہلے 3 رکوع بیٹا آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں اور یقیناً آپ نے پہلے یاد کر کے دہرا کے اس کو سنایا ہوگا، اچھی طرح یاد کیا ہوگا۔ آج چوتھا رکوع ہے، 5واں رکوع آپ کی دہرائی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بیٹا باادب ہو کر بیٹھنا، باوضو ہو کر بیٹھنا، قرآن مجید اپنے سامنے رکھنا، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھنا، دھیان توجہ سے پہلے سننا، پھر اچھی طرح بیٹا اس کو تلفظ کے ساتھ یاد کرنا، کم از کم ایک رکوع کو 5 مرتبہ دہرانا ہے سبق کو بیٹا، 5 مرتبہ دہرانے کے بعد پھر سنانا ہے بیٹا۔ اچھی طرح تلفظ کا خاص خیال رکھنا اور حروف مدہ حروف غنہ کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا بیٹا۔ پہلے غور سے سننا ہے بیٹا، اس کے بعد اس کی تلاوت کرنی ہے، یاد کرنا ہے، دہرائی کرنی ہے، پھر سنانا ہے بیٹا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ہم تلاوت کے اندر زیادہ سے زیادہ پہلے پاروں کو بھی دہرائیں گے اور 7 سبق کو بھی روزانہ کے اعتبار سے دہرائیں گے، اور کم از کم ایک بارے کی تلاوت تو روزانہ کرنی چاہیے بیٹا۔ شروع کریں، سبق پر دیکھیں اور تلاوت شروع کریں بیٹا۔ سبق کی دہرائی، سبق کو غور سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ بیٹا غور سے پارے کے اوپر دیکھیں اور سبق پر دھیان رکھیں اور غور سے سنیں اور تلفظ کا خیال رکھ کے اس حرفوں کو ادا کریں بیٹا۔ جس آیت پر وقف کر رہے ہیں اس کو غور سے دھیان سے پہلے وقف والی جگہ پہ بیٹا رک جائیں۔ اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے درمیان میں جہاں وقف ہے، گول آیات ہیں، تو وہاں ہم نے رکنا ہوتا ہے بیٹا۔ اپنے سبق پر دھیان رکھیں، شہادت کی انگلی سبق پر رکھیں بیٹا۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔
بیٹا زبر زیر کو دیکھ کر دھیان سے تلفظ کا خیال رکھے، پوری آیت کو تلاوت کریں، اور جہاں وقف ہوتا ہے وہاں رکنا ہوتا ہے بیٹا۔ اگر سانس درمیان میں ٹوٹ جائے تو اس کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے بیٹا، جیسے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ بنورہ من یشاء وَسَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ بیٹا اسی ترتیب پہ 2 رکوع آپ کے ہو گئے مکمل۔ تیسرا رکوع آپ نے بیٹا خود سے تیار کرنا ہے، خود سے دہرانا ہے، خود سے یاد کرنا ہے بیٹا۔ کم از کم ایک رکوع کو 5 مرتبہ دہرائی کر کے تلفظ کا خاص خیال رکھ کے پھر بیٹا یاد کرنا ہے، پھر سنانا ہے بیٹا۔ اور زبانی صورتیں بھی بیٹا یاد کرنی ہیں، وہ بھی سنانی ہیں۔ سورۃ الفجر سے لے کر سورۃ الناس تک آپ نے اس کو دہرائی کیا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اسی مہینے میں بیٹا آپ نے زبانی صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی بھی ہیں اور پاروں کی دہرائی بھی کرنی ہے۔ کم از کم ایک پارہ پڑھے ہوئے پاروں میں سے ایک پارہ روزانہ سے شروع کر کے بیٹا تلاوت کرنا ہے۔ پہلے پارے سے لے کر 18 پارے تک بیٹا آپ نے ایسے ایک پارہ کر کے دہرائی کیا کرنی ہے۔
کم از کم رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ تو کم از کم پڑھے ہوئے پارے جتنے ہیں ان کی دہرائی ہو جائے۔ اور ویسے بھی بیٹا قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر اللہ نے رکھا ہے، اور ہر حرف کے بدلے اللہ نے نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ جو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف کے بدلے۔ جو بیٹھ کر نماز کی حالت میں تلاوت کرتا ہے اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو باوضو ہو کر قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے اللہ 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی بیٹا جو قرآن مجید کو بغیر دیکھے ایسے ہی چلتے پھرتے بھی تلاوت کر لیتا ہے اس کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر دنیا میں اس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور بیٹا اس کا آخرت کے اندر اس کا بدلہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مبارک مقدس مہینے کی پوری قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اور اس کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہم دن کو بھی تلاوت کریں اور رات کو بھی تلاوت کریں، روزمرہ کی تمام دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور 5 وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور گھر کے اندر بیٹا زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کرنا اور زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کرنا۔ تو اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو کثرت سے زیادہ تلاوت کرنے کی بھی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ بیٹا، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس سے آگے والے اس صورت کو مکمل کریں گے بیٹا۔ سورت النور کا 4تھا اور 5واں اور 6واں رکوع آپ نے دہرانا بھی ہے، اس کو یاد کر کے سنانا بھی ہے۔ ہر رکوع کو کم از کم بیٹا اپنے 5 مرتبہ دہرانا ہے بیٹا، سنانے سے پہلے دہرائی کرنی ہے اور پھر اس کو سنانا ہے بیٹا۔ ایسے ہی بورڈ پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشکل الفاظ ان کا جوڑ کرنے کا طریقہ اور ایسی حروف ان کو بھی یاد رکھنا ہے بیٹا، ان کو بھی غور سے دھیان سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، جوڑ کرنے کا طریقہ بھی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا کہ مشکل الفاظ کون سی آیات ہیں اور قرآن مجید پر اس کو جوڑ بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ بیٹا۔ بیٹا آج کے سبق میں سورت النور کا آپ نے 4تھا اور 5واں رکوع پڑھا ہے، 6واں رکوع اپنے خود سے تیار کرنا ہے، دہرانا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے بیٹا۔ 18واں پارہ ہے، سورت النور آپ کی چل رہی ہے، اور اس کا 4تھا اور 5واں رکوع آپ نے تلاوت کیا ہے۔ اسی میں سے بیٹا ایک آیت لکھی گئی ہے آپ کے سامنے، اس کا جوڑ کرنا ہے بیٹا۔ جوڑ کرنے کا آسان طریقہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کلاس 6 میں آپ نے خوب پڑھا تھا، بورڈ پر بھی لکھوا کے آپ کو سمجھائی ہوئی ہے بات کہ پہلے حرفوں کا نام پھر اس کی حرکت کا نام، جو اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، تشدید ہو، جو بھی حرکت آئے گی پھر اس کو ادا کریں گے بیٹا۔ جوڑ کرنے میں تیزی نہیں کرنی، جلدی نہیں کرنی، تلفظ کو خاص خیال رکھنا ہے بیٹا۔ پہلے ہم جوڑ کرنے کا طریقہ سن لیں غور سے، پھر اس کا جوڑ کرنا ہے بیٹا۔ واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، وا ان، یہ حمزہ ہے بیٹا، الف نہیں ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس الف کے اوپر زبر زیر آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو ہم حمزہ کہیں گے، یہ الف نہیں ہے، الف کی شکل ہے، اس کے اوپر جو زبر ہے اس کی وجہ سے یہ حمزہ ہے، حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ وَأَن کاف زیر کی، وَأَن کی حا لام پیش حل، وَأَن کی حل، حمزہ زبر آ، یا الف زبر یا، وَأَن کی حل آیا، میم کھڑا زبر ما، وَأَن کی حل آیا ما، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، وَأَن کی حل آیا ما منکم، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا زبر سا، وسا لام زیر لی، وصالی، حا یا زیر حی، وصالحی، نون زبرنا، وصالحین، میم نون زیر من، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا دال زیر دی، عبادی، کاف میم پیش کم، پہلے حرفوں کا نام پھر اس کی حرکت کا نام، من عبادکم، من عبادکم، واو زبر وا، حمزہ زیر ای،
وائی میم الف مد زبر ما وایما حمزہ زیر ای وایمائی کاف میم پیش کم وایمائکم من عبادکم وایمائکم۔ دوبارہ سے رواں اسی آیت کو پڑھیں بیٹا، جس کا جوڑ کیا ہے۔ ایک ایک حرف کو ملا کر پڑھنے کو جوڑ کہتے ہیں اور ملا کر پڑھنے کو رواں کہتے ہیں بیٹا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ پھر سے دوبارہ بیٹا رواں پڑھیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ بیٹا اس آیت کا جوڑ بھی کرنا ہے اور اس آیت کو رواں بھی پڑھنا ہے۔ اس کو دھیان سے دیکھ لیں، اس آیت کو سبق کے اندر یہ آیات ہیں، پارے کے اوپر دیکھ کر اس کا بیٹا جوڑ کریں اچھی طرح۔ نیچے لکھیں حروف حلقی۔ حروف حلقی پہلے بھی آپ کو بتائے تھے، حروف حلقی کی تعریف کہ حلق سے ادا ہونے والے وہ حروف وہ 6 ہیں بیٹا۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے بیٹا کہ حروف حلقی 6 ہیں اور یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 حروف حلقی ہیں بیٹا، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی تعریف یہی ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ حروف حلقی کو حلقی کیوں کہتے ہیں تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ حروف حلقی کو حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ بیٹا ان حرفوں کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے اور اپنی ڈائری پہ ان حرفوں کو نوٹ کر لینا ہے۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد ہو کہ حروف حلقی حلق سے ادا ہوتے ہیں اور یہ 6 ہیں، یہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ جوڑ والے حروف کی آیات کو بیٹا اچھی طرح دہرانا، اچھی طرح یاد کرنا اور حروف حلقی کو بھی بیٹا اچھی طرح یاد کرنا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بیٹا روزانہ کرنا۔ روزانہ کم از کم جتنے پہلے پارے ہو چکے ہیں روزانہ ایک پارہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے تلاوت کرنا ہے بیٹا۔ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی ظہر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی رات کو موقع مل جائے تو رات کو بھی اس کی تلاوت کرنی ہے بیٹا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان المبارک کے اندر بیٹا کرنی ہے تاکہ پچھلے پارے بھی یاد ہو جائیں اور کم از کم یہ زبانی صورتیں جتنی کی ہوئی ہیں وہ بھی یاد رہیں بیٹا۔ فرسٹ ٹرم میں آپ سے زبانی صورتیں سنی جاتی ہیں اور آپ نے ان کو بھی دہرانا ہے بیٹا۔ سورۃ الفجر سے لے کر سورۃ الناس تک یہ آدھا پارہ آپ کا زبانی صورتوں کا بھی ہے اور اس کو بھی بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا رمضان المبارک کے اندر اس بات کی بھی مشق کرنی ہے کہ نمازیں باجماعت ادا کرنی اور روزانہ تلاوت کرنی اور روزانہ ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اللہ ہمت عطا فرمائے تو رمضان کے روزے بھی رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا اور پھر تراویح نمازوں کا اہتمام بھی کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی دیں، اور اللہ حافظ۔